अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायराज नॉवेल वॉइस। आज हम आपके साथ एक कंप्लीट नॉवल लेकर आए हैं जिसका नाम है जो सोचा न था, अज़गानिया सज्जाद। मुकम्मल नॉवल। एयरपोर्ट पर बैठे बैठे वो थक चुकी थी। फहद भाई, पूरे घर में आपको और कोई नहीं मिला जो आप मुझे उठा लाए हैं? पिछले 3 घंटे से हम आपके इंग्लैंड वाले कजिन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। वो जनाब बाहर आने का इरादा ही नहीं रखते। उसके लहजे में दुनिया भर की उकताहट थी। अमल, मेरी बहन, वो सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी उतना ही कजिन्स है। वो अली चचा और सईदा चाची के डेथ के बाद वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आ रहा है। फहद ने रुसान से उसे समझाया। जी, अम्मा अब्बा और ताया अब्बू और ताई जान के इस खौफनाक एक्सीडेंट के बाद तो जैसे उसने ठान ही ली थी कि पाकिस्तान की शक्ल दोबारा नहीं देखनी। माना कि माँ बाप नहीं रहे, मगर मैं भी तो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्या मैंने हालात का सामना नहीं किया? इसकी तरह पढ़ाई का बहाना करके बाहर तो नहीं गई। वो जो डिग्री वहाँ ले रहा है, मैं भी वही डिग्री यहाँ ले रहने वाली हूँ। आज 7 साल बाद उसे याद आ गया है कि वापस आ जाऊँ। उसने शाने उचकाकर बात खत्म कर दी। बेटा, पहली बात वो तुमसे 6 साल बड़ा है, तो ज़रा इज्जत से बात करो। दूसरी बात, अगला किंग्स कॉलेज से बीबीए और एमबीए का करके आ रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। और तीसरी बात, चचा जान की ख्वाहिश थी कि वो बाहर जाए, तो दादा ने भेज दिया। अब मेरी प्यारी बहन, अपनी शक्ल जल्दी से दुरुस्त कर ले। फहद ने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा। एक आस्वादे सी मुस्कुराहट के बाद उसका मूड बहाल हो गया था। वो ऐसी ही थी, ज़्यादा सोचा नहीं करती थी। अहमद शाह और रिदा शाह को अल्लाह ताला ने 5 औलादों से नवाजा था। सबसे बड़े बेटे अहद शाह और उनकी ज़ौजा आलिया शाह, और उनके 2 बच्चे फहद शाह और उसकी बीवी निशा, और अहद शाह की छोटी बेटी मिशा। फहद शादीशुदा था और उसके 2 बेटे और एक बेटी थी, अली, शुजा और हया। दूसरे बेटे उबैद शाह और उनकी ज़ौजा निदा शाह के भी 2 ही बच्चे थे। बड़ी बेटी माहीन शाह, जो अपने ससुराल में अपने शौहर आहिल और अपने 2 बच्चों मुईज़ और हामिद के साथ बहुत खुश थी, ये सबसे बड़ी थी। उबैद शाह का बेटा दूसरा नंबर पे था, सारिम, और उसकी बीवी सिमरन, और उनके 2 बच्चे सलार और फ़ायज़ा थे। तीसरी बेटी आबिदा आफंदी और उनके मुअज़्ज़िज़ शौहर शुएब आफंदी और उनकी औलादें, रमशा, जो लगभग अमल की उम्र की थी, लगभग 20 साल, और उनका बेटा जुनैद, जो कि अमल से 1-2 साल ही छोटा था। चौथी या 5वीं औलादें उनको अल्लाह ने जुड़वा दी थी, अली शाह और साद शाह, और उनकी ज़ौजा मोहतरमा भी इत्तेफाक से जुड़वा थी, हीरा और नादरा। अली शाह का बेटा अरगुमान और साद शाह को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था, अमल शाह। ये था उनके ख़ानदान का तारुफ। मगर अफसोस के साथ उस घर दोनों जुड़वा बेटों ने अपनी बीवियों समेत एक खौफनाक एक्सीडेंट में जान की बाजी हार दी और अपने बच्चों में अपनी अपनी एक निशानी अमगान की सूरत में छोड़ गए। वो दौर से चलता हुआ आ रहा था। सफ़ेद ड्रेस, शर्ट और काली जीन्स में मलबूस वो निहायत वजीहा लग रहा था। गहरे भूरे बाल, मगरूर उठी हुई नाक और अनाबी लब। बलाशुबा वो बहुत हैंडसम था। उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कान थी। इसकी वजाहत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी। अमल, वो देखो, वो जो वाइट शर्ट वाला लड़का जो इस तरफ आ रहा है, वही अरमगान है। फहद ने उसकी तरफ इशारा करते हुए गोया कहा। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये शख्स बाहर तो निकला। अमल ने एक गहरा सांस खारिज किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अरमगान ने फहद को गले लगाते हुए हालात जाने। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, सफ़र कैसा रहा? थक तो नहीं गए यार? वैसे बहुत इंतज़ार करवाया तुमने, फहद ने मसनूई खफगी से कहा। बस फ्लाइट लेट हो गई थी, लेकिन आई एम फाइन, उसने एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अब आप दोनों बाकी बातें गाड़ी में जाकर कर लें, देर हो रही है। फहद भाई, आपको याद करवाती चलूँ कि मीशा आपी की मेहंदी है और आपको फूलों वालों को ऑर्डर देना है। मुझे भी बहुत सारे काम हैं, और वैसे भी हमें यहाँ खड़े काफ़ी देर हो गई है। अमल के चेहरे पर बेजारी छलक रही थी। अरमगान चौंक कर मुड़ा और एक भरपूर नज़र उस पर डाली। हल्की भूरी आंखों वाली ये गंदमी रंगत, ऊपर कर पुरकशिश नकूश की हामिल लड़की, लॉन के सादा से पीले शलवार कमीज़ में जेब तन किए वो शिफॉन का हमरंग दुपट्टा नफासत से सर पर लिए जमाए आवाज़ नज़र आ रही थी। अरमगान ने आंखें से सनग्लासेस हटाया और अपनी गहरी भूरी आंखों से अमल को देखा, जो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। गालिबन ये अमल है। वैसे आदाब के मुताबिक अगर आप किसी को देर बाद मिलें तो तंज के बजाय पहले सलाम करते हैं। अरमगान नरम मगर चुपते हुए लहजे में गोया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अमल ने शर्मिंदा होकर आखिर सलाम कर ही लिया और एक मलामती नज़र फहद की तरफ उछाली। वो तीनों अब गाड़ी में बैठ चुके थे। अमल अपने पिछली निशिस्त संभाली थी। खिड़की खुले होने की बाइस उसके सर से दुपट्टा बार बार फिसल रहा था। फहद भाई, घर में सब कैसे हैं? बड़े पापा, बड़ी मामा, छोटे पापा, छोटी मामा, दादा जान, दादी जान, सारिम भाई, दोनों भाभियां और मिशा और बच्चे। अरमगान पुरजोश अंदाज में बोले जा रहा था। अमल के लिए अपनी ज़बान पर काबू रखना बेहद मुश्किल हुआ, तो वो बोल ही उठी। कोई और रह गया हो तो उसका भी पूछ लें। वो बेइख्तियार पीछे मुड़ा। इस फहरिस्त में आप रह गईं और आपको मैं देख चुका हूँ, मतलब आप ठीक हैं। उसने एक तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ रुख मोड़ा।
अमल फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। अरमगान को न जाने क्यों उसको उलझ जाने में मज़ा आ रहा था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। मैं ज़रा फूल वालों को ऑर्डर दे आऊँ? वह जल्दी जल्दी वजाहत देते हुए गाड़ी से उतर गया। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, जैसे अरमगान ने तोड़ा। वैसे क्या कर रही हो आजकल तुम? मैं BBA कर रही हूँ। आखिरी सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। इस दफ़ा उसका अंदाज़ा सर्द था। अच्छा चलो, गुड। अगर कभी हेल्प चाहिए हो तो पूछ लेना। इस दौरान फहद गाड़ी में आकर बैठ गए। अमल, ये डेकोरेशन वाले कल सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तुम इनको समझा देना स्टाइल वगैरह। अमल ने इस बात में सर हिलाया। घर में बहुत रौनक थी। बड़ी मामा सब मुलाजमों को हिदायत दे रही थी। जब ही काली ऑडी पोर्च में आकर रुकी, सारा घर गेंदे के फूलों और लड़ियों से नफासत से सजा हुआ था। अमल सबसे पहले गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ बढ़ी। शराफत भाई, अरमगान का सामान अंदर ले जाएं। फहद ने अपनी जद्दी पुश्ती मुलाजिम को आवाज़ लगाई। जैसे ही अरमगान घर में दाखिल हुआ, सबसे पहले बड़ी मामा ने उसे सीने से लगाया। मेरी जान, मेरा गान कैसा है? वो नम आंखों से उसे पूछ रही थी। वो बस उनके साथ लगा रहा, बोला कुछ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब उसे आकर मिले। फ़ज़ा मुख्तलिफ़ किस्म के हम मायने जुमलों से भरी हुई थी। कितने दुबले हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं थे क्या तुम? वहाँ देखो तो कैसे चेहरे पर सिर्फ हड्डियाँ रह गई हैं। और इसी तरह के फ़िक्रे। मिलने के बाद अरमगान और बाकी सब घर वाले लाउंज में बैठे हुए थे। सब उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे थे। दादा जान के अंदर आते ही सब अदब में खड़े हो गए। बरखुरदार, तो आ ही गया आखिर आप। वो एक परवकार चाल चलते हुए आंखों के साथ उसको देख रहे थे। अरमगान बेइख्तियार जाकर उनसे गले लग गया। माहौल कुछ यूँ था कि सबकी आंखें नम थी, लेकिन अमल, वो तो बस ये सोच रही थी कि उसके अलावा दादाजान किसी और से भी इस कदर मोहब्बत कर सकते हैं। अरे गान, कैसा है तू? मतलब टूट कर रूप आया हुआ है। मिशा, जो पीले जोड़े में मलबूस सर पर चुनरी का दुपट्टा ओढ़े हुए एकदम उसके सामने आ खड़ी हुई, वो बोल उठा, हा हा हा, मिशा तू नहीं सुधरेगी। वो बेइख्तियार खिलखिला उठा। वो हमेशा से ही बहुत गहरे दोस्त थे। अमल से तो तुम मिल ही लिए होंगे, और उससे छोटी आवाम तुमसे मिलने के लिए बेताब है। जाहिर है जिस चाचे के गायबन तारीफ सुनना हो उसने मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटिंग है। मिशा ने आंख दबाई। 3-3 बच्चों के 2 ग्रुप 2 मुख्तलिफ दरवाज़ों से अंदर टपके। पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद सब बच्चों ने अमल के गिर्द दायरा बना लिया। अमल फुप्पो, ये आदमी कौन है? अली ने अमल के कान में राजदारी से पूछा। अमल के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। उसने सब बच्चों को मुखातिब किया। ये आदमी तुम्हारे चाचा हैं? अरमगान नाम है इनका। एक एक करके इससे अपने बारे में बताओ। सब बच्चों ने एक एक करके उससे अपने बारे में बताया। वो भी उससे मिलकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। अमल सबको फरामोश करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसी वक्त दादी की आवाज़ उसके कदम जकड़े। अमल, किधर जा रही हो? गान को उसका कमरा दिखा दो बेटा। उसने पहले दादू की तरफ देखा, फिर गान की तरफ, जो हनूज़ अपने फ़ोन में गुम था। जाओ गान बेटा, अमल के साथ। उसने एक नज़र अमल को देखा, जो उसी को देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्या अज़ाब है। वो सर झटकते हुए उसके पीछे चल दिया। बिला आखिर वो दोनों कमरे में मौजूद थे। ये आपका कमरा है। इस तरफ वॉशरूम है और दूसरी तरफ बालकनी, और लेफ़्ट साइड से लास्ट रूम मेरा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। उसने खुद भी ना समझ आया कि वो आखिरी जुमला उसने क्यों बोला। शायद रवानी में मुँह से निकल गया। बहुत शुक्रिया आपका, मैं ज़रूर आपको ज़हमत दूंगा। उसने अपना संदूक पलंग के ऊपर रखते हुए मुस्कुराकर कहा। अमल अब अपने कमरे में आई, जो कि दरमियाना साइज़ का था। दरवाजे का एक तरफ सिंगल बेड था। दाखिल होते ही साथ सामने की तरफ खिड़की थी, और उसके नीचे स्टडी टेबल और दूसरी दीवार के साथ सोफ़ा लगा था, जिसके ऊपर छोटा सा ड्रेसिंग था, और कमरे के बीचों में नफासत से एक रग बिछा हुआ था, और बेड के ऊपर वाली दीवार पे एक बुक शेल्फ थी, जिसमें हर किस्म का उर्दू नावल पाया जाता था। कमरे में कदम रखते ही उसने अपना बैग अलमारी में रखा और दुपट्टा उतारकर कुर्सी की पुश्त पर लटका दिया। खुद दो गिरने के अंदाज में पलंग पर गिरी। अल्लाह अल्लाह, थक गई यार। एक तो एयरपोर्ट और फिर ये मेहमान नवाजी। अमल आदत से मजबूर खुद से मुखातिब थी और 2 उंगलियां अपनी आंखों में मसल रही थी। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी, जो दोपहर के 2:30 बजा रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, इस शख्स के चक्कर में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहा। उसने फ़ौरन उठकर कपड़े तब्दील किए और फ्रेश होकर नीचे किचन में चली आई। सॉरी सॉरी छोटी मामा, मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। उसने प्लेट्स उठाते हुए वजाहत दी। ओहो, कोई बात नहीं मेरी जान, सब लोग हो गया है, बस टेबल पे खाना रख दो और सबको आवाज़ लगा दो। निदा शाह ने उसके गाल पर चुटकी भरते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी।
ایک نہایت تھکا دینے والا دن آخر اہتمام کو پہنچا۔ امل اپنے کمرے میں پرسکون انداز میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر ناول پڑھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں پکڑی ڈیری ملک کو لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ امل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں ارمغان نہایت سنجیدہ تاثرات لیے کھڑا تھا۔ کالے رنگ کے ٹراؤزر اور آدھی آستینوں والے شرٹ میں اس کے کثرتی بازو بہت نمایاں تھے۔ کالے رنگ کی قمیض اس کے گندمی رنگ پہ بہت جچ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کام ہے، ارمغان نے جھکی ہوئی نگاہوں سے اسے مخاطب کیا۔ امل فوراً اٹھی، اپنے کھلے ہوئے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ لیا اور ساتھ پڑا ہوا دوپٹہ شانوں پر نہایت نفاست سے پھیلا لیا۔ جی، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ دراصل میرے کمرے کی الماریاں لاک ہیں اور دادی کے مطابق آپ نے کمرہ صاف کیا ہے اور کیز بھی آپ کے پاس ہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ امل واپس مڑی اور ٹیبلز کے دراز میں سے ایک چابیوں کا گچھا نکال کر اس کے سمت بڑھایا۔ اگر آپ کو علم ہو تو میں آج ہی لوٹا ہوں، اور اگر میں نے یہ ساری چابیاں ٹرائی کرنا شروع کر دیں تو صبح ہو جائے گی، تو آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ ہی کھول دیں، ارمغان نے نرمی سے کہا۔ وہ بغور کچھ کہے کمرے سے نکل گئی اور کندھے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ آپ کو کتنی الماریاں کھولنی ہیں، 2 یا 3؟ امل نے پہلا لاک کھولتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ ساری کھول دیں، میرا سامان کافی زیادہ ہے، وہ جو مسلسل اپنے موبائل میں گم تھا اس کی طرف رخ کرتے ہوئے بولا۔ یہ 6 اوپر ہیں اور نیچے، اتنا سامان بکھیریں گے تو سمیٹنا مشکل ہوگا۔ امل نے اپنی طرف سے ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ ایکسکیوز می، سمیٹنا کیوں ہے؟ کیا ہر ہفتے کمرہ بدلوں گا میرا؟ ارمغان ایک دم بوکھلا گیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو اتنا سارا سامان سمیٹنا مشکل ہوگا، اس نے دھیمے لہجے میں الماریاں کھولتے ہوئے جواب دیا۔ میں واپس کیوں جاؤں گا؟ میری اسٹڈیز ختم ہو گئی ہیں، اب میں یہی رہوں گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نیم مسکراتا ہو گیا تھا۔ الماریاں کھل چکی تھیں اور امل نے کمرے کے باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ ارمغان نے اسے پیچھے سے مصروف سے انداز میں آواز دی۔ امل، اگر میں ایک اور فیور آپ سے مانگوں تو آپ دے سکتی ہیں؟ جی کہیے۔ آپ یہ سامان میرے ساتھ سیٹ کروا دیں گی؟ امل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے حامی تو بھر لی تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا۔ کافی وقت گزر گیا تھا۔ باہر سے فجر کے اذانوں کی آواز آنے لگی۔ سارا سامان اپنی جگہ پہ نفاست سے رکھ گیا تھا۔ امل ایک بار پھر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ 1 منٹ رک جائیں، ایک آخری کام بھی کروا جائیں۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ بیڑا غرق، میں نے تو ایویں مدد کی آفر کر دی، اب ظہر تک روکے گا، وہ خود سے بڑبڑا کر اسی دوران اس ارمغان غسل خانے سے نکلا۔ اس کا چہرہ، بازو اور پاؤں گیلے تھے، نمی بالوں میں بھی تھی، وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ مجھے قبلہ رخ جانماز بچھا دو۔ آپ نماز پڑھیں گے؟ امل کے منہ پر پھیسلا اور وہ پھر سے زبان کے دانتوں تلے دبا لی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں۔ وہ دراصل مجھے لگا اتنے سال سے باہر ہیں تو اس نے مصلحتاً جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ کسی کے بارے میں اتنی جلدی رائے نہیں قائم کرتے۔ یو شوڈ گیو مارجن ٹو پیپل۔ وہ یکٹک اس کے چہرہ دیکھ رہی تھی اور اس کے پھر پھیلی سنجیدگی، پھر جلدی سے اس کا رخ بتایا اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمرن بھابی، نشا بھابی، یار وہ باہر گجرے والی ٹوکری نہیں پہنچی، مجھے بتا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ امل اپنا گھیرے دار لہنگا سنبھالتی ہوئی آواز لگا رہی تھی۔ کالے رنگ کی شفون کی قمیض جس پر سنہرے رنگ کے پھول تھے اور گھٹنوں تک آ رہی تھی، نیچے سنہرے رنگ کا لہنگا تھا اور اسٹائل لیے گیا دوپٹہ اسے قابل عید بنا رہا تھا۔ یہ لو میری جان، باہر لے جاؤ، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، نشا نے بلائے لیتے ہوئے کہا۔ یار بھابی نہ کرے نا، اچھا کسی لڑکے سے کہہ دیں، وہ فرنٹ پر بھی کرسیاں لگا دے گا، مہمانوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ میری بات سنو، وہ تینوں ادھر ہی ہیں، ان سے کہہ دو ٹوکری میں لے جاتی ہوں۔ جواب سمرن کی طرف سے آیا تھا۔ امل نے ایک نظر اپنی بھابھیوں کو دیکھا جو اپنی اپنی مہندی کے جوڑوں میں ملبوس تھیں۔ سمرن نے لال قمیص کے ساتھ نیلا لہنگا پہن رکھا تھا اور نشا نے پیلی قمیص کے ساتھ گلابی لہنگا، دونوں ہی دیکھنے کے قابل لگ رہی تھیں۔ امل نے دور کھڑے اپنے بھائیوں کو دیکھا، تینوں نے ایک جیسے کالے شلوار قمیص پہن رکھے تھے اور سنہرے رنگ کے شال کو اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا ایک سرا آگے کی طرف تھا اور دوسرا پیچھے کی طرف۔ شاہ ہاؤس کے یہ تینوں مرد بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھے۔ امل نے سارم کے پاس جاتے ہی سلام کیا، مبادا ارمغان پھر ہی نہ کلاس لگا دے۔ سارم بھائی ادھر ہی بھی کرسیاں لگا دیں، وہ دیکھیں کتنے لوگ کھڑے ہیں۔ وہ اپنے بال منہ سے پیچھے کرتے جھنجھلا کر بولی۔ سارم نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے متوجہ کیا۔ اللہ، میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، اتنی کیوں جھنجھلائی ہوئی ہو؟ وہ محبت پاش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سارم بھائی یہ دیکھیں، ایک تو یہ لہنگا مجھ سے نہیں سنبھل رہا ہے، دوسرا آپ کی بیگم صاحبہ کی فرمائش پر میں نے بال بھی کھول لیے ہیں اور اب میرا جینا حرام ہو گیا ہے۔ وہ معصومیت سے کہے جا رہی تھی، ساتھ بال بھی سنوار رہی تھی اور ارمغان کی موجودگی کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ فہد نے اس کے گال پر چٹکی بھری اور گویا ہوا، تو چیتی، نشا سے کہہ دو وہ باندھ دے گی تمہارے بال۔
جی جیسے وہ میری سنیں گی نا، ملی بھگت ہے دونوں کی، مجھے تو کبھی کبھی شک پڑتا ہے دونوں سگی بہنیں ہیں۔ امل نے دل کی کہی، وہ دونوں ایسی ہی تھی محبتیں بانٹنے والی۔ ان کے انداز پر ارمغان اپنی ہنسی دبا گیا اور باقی دونوں رخ موڑ کر ہنس دیے۔ وہ تینوں اب کرسیاں اٹھانے میں مصروف ہو چکے تھے۔ جب فہد کی نظر گھر کے بڑوں پر پڑی، وہ سب ایک گروپ کی صورت میں کھڑے تھے۔ غان، سارم، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ فہد نے جانچتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا کہتا ہے تو فضا کو بھیجوں؟ ابھی ساری رپورٹ ملے گی۔ سارم نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا۔ لا حول ولا قوت، آپ اپنی بیٹی سے اس طرح کے کام کروائیں گے؟ غان کو جیسے صدمہ ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس ممی کی گود میں جا کر بیٹھ جائے گی اور جب واپس آئے گی تو اس کے ڈیڈ اسے سب کچھ پوچھ لیں گے۔ سارم نے ہنستے ہوئے وضاحت دی۔ ارمغان تعصب سے سر ہلاتا رہ گیا اور دوسری طرف سارم فضا کو آواز لگا چکا تھا۔ امل میشا اور ماہین کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یار آپی، یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ امل نے بھی بڑوں کے گروہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ٹھکانے لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، جواب میشا نے دیا۔ امل نے اسے گھوری سے نوازا اور شافع میشا کا شوہر کو مخاطب کیا۔ شافع بھائی، یہ آپ کی دلہن ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہی ہیں، بولے جا رہی ہیں، انہیں چپ کروائیں۔ ہاں ہاں ہاں، امل بچی اب ہماری کہاں چلنی ہے؟ اس نے مصنوعی افسردگی سے سر جھٹکا۔ امل اور ماہین اور ضبط نہیں ہوا اور وہ دونوں ہنسنے لگیں اور میشا بیچاری بس منہ نیچے کر کے رہ گئی۔ امل اٹھی اور نیچے کی طرف بڑھی۔ اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ فنکشن کے بعد بڑے نانا نے کوئی اہم اعلان کرنا ہے تو مہمانوں کو اسٹے بیک کا حکم ہوا ہے۔ معیز نے امل کو فوراً خبر دی۔ وہ ماہین کا بڑا بیٹا تھا جو کہ 18 سال کا تھا اور امل سے اس کی گہری دوستی تھی۔ اونچا لمبا وہ لڑکا کہیں سے بھی 18 سال کا نہیں لگتا تھا۔ مطلب خبر پکی ہے؟ امل نے رازداری سے پوچھا۔ معیز نے گردن ہلا کر جواب دیا۔ اور سنو، تمہاری اماں سے یہ بات کر چکی ہوں تو اپنی سٹپنی کو بول دینا کہ آج تم لوگ یہیں رکو گے۔ امل نے ساتھ ساتھ حامد کا بھی ذکر کر دیا تھا جو معیز سے سال بھر ہی چھوٹا تھا۔ اچھا، میری ماں کہہ دوں گا، ہوگا کہیں یہیں کھانے کی کسی ٹیبل کے پاس تاک لگائے بیٹھا، معیز نے کہا اور ساتھ ہی وہ دونوں ہنس دیے۔ ارمغان جو دور کھڑا اس کی رشتہ دار سے مل رہا تھا، امل کو کسی لڑکے کے ساتھ ہنستا دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا۔ اسے نہ جانے کیا سوجی کہ ان کے پاس چلا آیا۔ معیز اور امل ایک دم سیدھے ہوئے۔ سلام کرو، امل نے سرگوشی کی۔ السلام علیکم غان ماموں۔ معیز نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے اس نے تھام کر نہایت شائستگی سے جواب دیا۔ غان نے سوالیہ نظروں سے امل کو دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو یہ کون ہے؟ امل نے بروقت سمجھ کر تعارف کروایا۔ ارمغان بھائی، یہ معیز ہے، ماہین آپی کا بیٹا، اور یہ سٹپنی، میرا مطلب ہے حامد چھوٹا والا۔ حامد نے بھی انٹری مار دی تھی۔ وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، معیز جتنا قد اور پرکشش نقوش، لیکن وہ دونوں بھائی 6 فٹ 2 انچ کے ارمغان سے چند انچ چھوٹے ہی تھے۔ ارمغان کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ ارے واہ لڑکو، تم لوگ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہو، اور یار ڈونٹ کال می ماموں، بھائی بولو، آجا گلے لگ۔ غان نے گلے لگا لیا۔ اپنی ہر جذبات پر قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ان دونوں بھائیوں کو گلے لگا لیا۔ بس، بڑے ہونے کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھی غان بھائی۔ حامد نے عادت سے مجبوراً ہانگ لگائی۔ معیز اور غان ہنس پڑے جبکہ امل نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ ویسے غان بھائی، آپ کو یاد ہے نا آپ اور امل مل کر کیسے میری چاکلیٹ چھپایا کرتے تھے اور جب میں مانگتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ وہ ہم نے تمہاری خاطر ان لوگوں کو دے دی ہے جن سے تمہیں لے کے آئے تھے تاکہ وہ تمہیں یہاں رہنے دیں۔ معیز نے جیسے کسی پرانی یاد کو تازہ کیا تھا۔ امل اور غان میں نظروں میں تبادلہ ہوا۔ دونوں کے چہرے پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اور وہ ایک ساری چاکلیٹیں یہ کھا جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ بڑے نہیں کھاتے۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا، تو آپ میری الماری سے غائب کرتے تھے، وہ بھول گئے ہیں؟ امل نے تو یہ الزام برداشت ہی نہیں ہوا۔ تو تم مجھ سے ویسے بھی دیتی بھی نہیں تھی۔ ارمغان نے اسے غلطی یاد دلائی۔ آپ مانگتے ہی نہیں تھے، میں نے کون سا منع کرنا تھا؟ تم نے دینی بھی نہیں تھی، 2 نمبر بہانے بنانے تھے، وہ بھی دو بدو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی حامد بول پڑا۔ ریلیکس گائز، اب نہیں ہے کوئی چاکلیٹ جس پر آپ دونوں لڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے، پھر اپنی حرکت کا سوچ کر شرمندہ ہوئے اور بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے میں عافیت جانتے ہوئے نکل گئے۔ تقریب اپنے اہتمام کو پہنچ چکی تھی کیونکہ فنکشن گھر کے لان میں تھا۔ سب مہمانوں نے اہم اعلان سننے کے لیے گھر کے اندر کا رخ کیا۔ امل نے سب سے پہلے اپنے بالوں کو ڈھیلے پونی میں مقصد کیا اور ڈرائنگ روم کا رخ کیا جہاں سب دادا جی کا منتظر تھے۔ امل حامد اور معیز کے درمیان میں فلور کشنز پر جا بیٹھ گئی تھی اور باقی سب نے ان کو اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ گھر کے چھوٹے بچے امل کے کمرے میں تھے۔ سب لوگ احمد شاہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ارمغان کی مدد سے اپنی مخصوص کرسی پر براجمان ہو گئے۔ ارمغان امل کے بالکل پیچھے والے صوفے پر سارم اور فہد کے ساتھ بیٹھ گیا۔
احمد شاہ گلا کھنگار کر گویا ہوئے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل میشا اور شافع کا نکاح اور رخصتی ہے، تو بول رہے تھے اور عمل کی آواز نظر آ رہی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل ہی اپنے ارمغان اور عمل کا بھی نکاح پڑھوا دوں، رخصتی بعد میں ہوگی۔ میں اپنے بچوں سے بات کر چکا ہوں، وہ مجھے پتہ ہے عمل اور غان بھی میری بات نہیں ٹالیں گے۔ بس اتنا کہ انہوں نے بات ختم کر دی۔ جہاں سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہیں دو نفوس تھے جو ایک دم بے یقینی کی کیفیت میں تھے۔ عمل ایک دم شوق میں آ گئی، وہ وہیں ارمغان نیچے بیٹھی عمل کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک کر کے سب عمل اور ارمغان کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی کیفیت سے انجان تھے۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں سب سو گئے تھے۔ عمل اب تک خاموش تھی، اس نے اس وقت سے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھی کسی غیر متعین نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، وہ تو متوجہ نہیں ہوئی۔ دستک دینے والا نفوس اندر آیا اور عمل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ عمل نے چونک کر اس پر دیکھا، سارم اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، اس کے ساتھ ساتھ فہد، نشا اور سمرین بھی تھے۔ عمل اس کے گلے لگ کر رونے لگ گئی، اس قدر اس سے ہچکی بندھی گئی تھی۔ سارم اور فہد ہلکے ہلکے اس کی پشت سہلانے لگے۔ وہ کچھ سنبھلی تو سمرن نے پوچھا، عمل کیا ہوا ہے؟ تم خوش نہیں ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں بتا دو، ہم دادا جان سے خود ہی بات کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے بال سہلانے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابھی، بس وہ میں امی ابو کو مس کر رہی تھی۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیسے ریئیکٹ کروں، تو بس تھوڑا رونا آ گیا۔ وہ ابھی بھی سارم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سارم نے اسے کبھی بھی باپ بھائی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ کہے جا رہی تھی، اور اس بات سے انجان کے باہر ایک اور نفوس نے اس کی بات سن کر اطمینان کا سانس لیا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں ارمغان تھا، جسے عمل نے شک میں ڈالا ہوا تھا۔ کچھ اور باتوں کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے اور عمل دل ہلکا ہونے کے بعد سو گئی۔ دوسری طرف ارمغان کو ایک انجانی سی خوشی نے اپنی ہی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اگلے دن دونوں لڑکیوں کے نکاح ہو گئے۔ میشا شافع کے ساتھ رخصت ہو گئی اور وہ عمل سعد شاہ سے عمل ارمغان شاہ بن گئی تھی اور تقریب اپنے اہتمام کو پہنچی۔ آج ولیمہ تھا اور صبح ہی سے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، سب لوگ نک سے تیار تھے۔ عمل نے نیلے رنگ کے پیروں تک آتی فراک پہن رکھی تھی اور لال دوپٹے کندھے پر نفاست سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ نشا اور سمرین نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ نشا نے کالی اور سمرین نے سرمئی رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی۔ ادھر لڑکوں کو بھی الگ ہی ٹشن تھے۔ فہد نے کالا ڈریس ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، سارم نے سرمئی اور ارمغان نے نیلا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اتفاقاً سب کپلز نے ہم رنگ کپڑے پہنے رکھے تھے۔ سب لوگ گراؤنڈ پر پہنچ گئے، سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ عمل میشا سے مل کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی انگوٹھی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ اس کی ماں کی تھی۔ ایک دم ہوائیں تیز چلنے لگیں اور ٹینٹ ہلنے لگے۔ لڑکوں نے بروقت پول پکڑے اور ایک ایک کر کے مہمانوں کو نکالا، پھر ایک ایک کر کے لڑکے بھی باہر نکل رہے تھے۔ پیچھے معیز اور ارمغان رہ گئے تھے۔ پہلے معیز باہر نکلا۔ اچانک ارمغان کے سماعتوں سے ایک نسوانی آواز ٹکرائی۔ اسے موڑ کر دیکھا تو عمل اس کے قریب آ رہی تھی۔ غان نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عمل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وقت ہی خراب تھا، بارش شروع ہو گئی۔ باہر فہد سب لوگوں کو گھر بھیج رہا تھا اور اندر وہ دونوں باہر آنے کی سعی کر رہے تھے۔ میرے بچے اندر ہیں، فہد کچھ کرو، دادی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فہد نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے سارم کو اشارہ کیا کہ سب بڑوں کو گھر لے جائے۔ بارش اور ہوائیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں اور ان دونوں کا نکلنا اور مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر گرفت مضبوط تھی۔ ارمغان کو راستہ دیکھا تو وہ اس طرف بڑھا اور عمل گھسیٹنے کے انداز میں اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ دونوں باہر تھے اور مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ فہد اور نشا نے ایک لمبا سانس خارج کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عمل جو بہت سہمی ہوئی تھی فوراً نشا کے گلے لگ گئی اور فہد غان کی طرف بڑھا۔ گھر والوں پر تو جیسے قیامت ہی برپا تھی۔ دادی اور دونوں بہوئیں مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ سمرین انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ اسی وقت وہ چاروں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دادا جان نہایت پریشان تھے، انہیں دیکھ کر برہم ہوئے۔ کوئی ہوش تھی تمہیں عمل؟ ہم سب کتنا پریشان ہو گئے تھے، کیا کر رہی تھی تم ٹینٹ میں؟ اور میاں تم زیادہ انگریزی فلموں کے ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں ٹام کروز نہیں چلتا۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا بولے جا رہے تھے اور سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ خدارا آپ تو چپ کریں، پتہ نہیں بیچارے کس طرح نکلے ہیں اور آپ ٹام کروز کی شان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس۔ ردا شاہ نے شوہر کو چپ کروا کے دونوں کو پاس بلا لیا اور خود میں بھیج لیا۔ آج مجھے لگا تھا میں سعد اور علی کو ایک دفعہ پھر کھو دوں گی۔ ارے میں بھی کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہوں، کتنا بھیگ گئے ہو دونوں، چلو جاؤ بیچے کپڑوں بدلو۔ سمرین اور
तुम इनको दूध गर्म करके दो बेटा। दादी ने आंखों से नम गोशे साफ करते हुए हुक्म सादर किया। दोनों ने अपने अपने ठिकानों पर पहुंचकर सबसे पहले सिमरन को मैसेज किया, दूध नहीं चाहिए। सिमरन को दोनों का मैसेज एक साथ मौसूल हुआ और वो एकदम हंस दी। सारिम जो उसके पास खड़ा पानी पी रहा था एकदम रुका और उसके देखने लगा। बेगम साहिबा किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? वो गिलास रखते हुए बोला। सिमरन ने अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बार खोला और उसे दिखाया तो वो भी बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, सारिम ने कहा और सिमरन सर हिलाती रह गई। वो घर के आम कपड़ों में मलबूस थी। सिमरन अभी भी चाय रख रही थी कि अमल अपनी ज्वेलरी उतार रही थी और एकदम किसी एहसास के तहत उसने अपना हाथ देखा तो उस पर इंकशाफात हुआ कि वो अपनी माँ की अंगूठी खो बैठी है। उसने जल्दी जल्दी उठकर सारा कमरा देख लिया मगर वो सूद बेसूद उसे कुछ नहीं मिला। उसकी आंखें डबडबाई। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और सर हाथों में गिरा लिया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने सर उठाया और आने वाले को देखकर एकदम सटपटा गई। अंदर आ जाऊं? अरमुगान ने शाइस्तगा से पूछा तो उसने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। निकाह के बाद ये पहली दफ़ा था जब वो दोनों बराह रास्त एक दूसरे से मुखातिब थे। अमल, तुम्हें क्या हुआ? वो उस तरफ देखते हुए पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस मेरी लापरवाही से मैं एक कीमती असासा खो बैठी हूँ, उसने उसी पोजीशन में सर गिराए हुए जवाब दिया। कभी कभी इंसान की लापरवाही इंसान को बहुत नुकसान करती है, इसीलिए इंसान को हर काम सोच समझकर करना चाहिए। वो उसे समझा रहा था पर फिर उसकी बुक शेल्फ का जायज़ा लेने लगा। अमल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। शायद उसका सदमा गहरा था। अब मामला कुछ ऐसा है कि मेरे पास तुम्हारी एक बहुत स्पेशल चीज़ है। अमल ने चौंक कर उसे देखा। कितनी मतलबी हूँ मैं, इतनी देर से यहाँ हूँ और तुम मुंह लगाना पसंद नहीं कर रही हो। जैसे अपनी चीज़ की बात हुई है तो कैसे सीधी हुई हो। वो मसनूई अफसरदगी से गोया हुआ। अब कोई भी चीज़ हो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती क्योंकि जो खोया था वो अनमोल था। अच्छा ये भी नहीं? अरमगान ने अपनी मुट्ठी बंद खोली और उसके सामने की तो अमल ने बगैर देखते हुए कह दिया, जी ये भी नहीं, एक दफ़ा देख तो लो। वो उसे मजबूर कर रहा था। अमल ने एक नज़र देखा और फिर नज़रें फेर लीं कि अचानक किसी एहसास के तहत उसने आधे रास्ते से गर्दन वापस मोड़ी और गान के हाथ में रखी अंगूठी को देखी और फिर अरगुमान को। ये आपको कहाँ से मिली? मुझे तो लगा था कि मैंने इसे खो दिया, उसने अंगूठी लेते हुए कहा। मैडम, जब आप अपना हाथ छुड़ाकर भाभी की तरफ भागी थीं तो ये मेरे हाथ में रह गई थी, उसने बताया। और ये तो बिल्कुल मत समझना कि मैंने ये तुम्हें वापस मुफ्त में की है, बदले में मुझे कुछ चाहिए, उसने अपना मुतालबा रखा। अमल जो अंगूठी देखने में मगन थी एकदम सर उठाकर देखने लगी। और मतलबी मुझे कह रहे थे? वो बस ये सोचती रह गई। ऐसे नहीं, देखो मैंने खाने नहीं खाया, प्लीज़ मुझे चाय बना दो। वो उसकी हवस देखे जाने पर चौंक कर गया। और ओके, एनीथिंग एल्स पार्टनर? वो अपनी लह में उसे किसी पुराने नाम से मुखातिब कर गई थी। अरमुगान के लबों पर एक मुस्कुराहट आकर गायब हुई थी। अमल इस बात से अनजान किचन का रास्ता नाप चुकी थी। शादी की तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। सब मामूल के रूटीन में वापस कदम रख चुके थे। आबिदा शाह और अहद शाह ऑफिस जा चुके थे। सारिम क्लिनिक और फहद अपनी पुलिस की जॉब के तहत थाने में था। अमल गैराज में खड़ी कुछ परेशान नज़र आ रही थी। अमल बेटा, आज तुम्हारा आखिरी पेपर है ना, तो तुम अभी तक गई क्यों नहीं? बड़ी मामा जो बाहर किसी काम से आई थी इसी से पूछने लगी। बड़ी मामा, वो दरअसल वैन ड्राइवर की कॉल आई थी, वो किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके और दोनों भाई जा चुके हैं, तो अब मैं क्या करूं? वो रुहासी हुई। दानी मेरी जान किधर था? बेटा तू मिल तुझे खुद ही पूछता हूँ। अरमुगान अपने लय में फ़ोन पर बातें करता हुआ आ रहा था। आलिया और अमल को देखकर रुक गया। अमल ने उसका भरपूर जायज़ा लिया। काली ड्रेस, शर्ट और नीली जीन्स पहने, आंखों पर धूप वाला चश्मा लगाए, वो कहीं जाने के लिए तैयार नज़र आ रहा था। आलिया शाह को उसे देखकर हल नज़र आया। उन्होंने उसे पास बुलाया और सारी बात उसके गोश गुजार दी। अगर तुम्हें देर ना हो तो रास्ते में इसे छोड़ दो, उन्होंने अमल से बाजू को हल्के से लेते हुए कहा। अरमुगान ने नज़रें भरकर अमल को देखा, जो सादे सब्ज़ रंग के सूट में मलबूस हमरंग शिफॉन का दुपट्टा नफासत से सर पर टिकाए बालों को क्लेचर में मकीद किए वो उलझी उलझी लग रही थी। नहीं, मैं छोड़ दूंगा, आप परेशान ना हो। चलो अमल, तुम्हें देर ना हो जाए। बड़ी मामा से बात करते वो अमल से मुखातिब हुआ। अमल सर हिलाती हुई गाड़ी में जा बैठी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अरमुगान का गाहे बगाहे अमल पर नज़र डाल रहा था, जिसके चेहरे से लग रहा था कि अभी फौत हो जाएगी। उसने गला खंगारा और बोला, अमल रिलैक्स यार, एक पेपर है, नथिंग एल्स। जी इसीलिए तो मैं
میشا آپی کی شادی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکی، اب اللہ کرے عزت سے پاس ہو جاؤں۔ وہ مسلسل منہ میں کچھ پڑھتی ہوئی گویا ہوئی، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ سب کچھ آخری دنوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر تم نے پہلے پڑھا ہوتا نا تو آئی ایم شیور یو آر گوئنگ ٹو راک اٹ پارٹنر۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ امل نے جواب نہ دیا۔ ارمغان کو آج تیسری دفعہ لگا جیسے امل اسے اگنور کر رہی ہے، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ اسی دوران امل کا کالج آ گیا، وہ چلی گئی۔ ارمغان اپنے کچھ کام نپٹانے کے بعد قریباً 12 بجے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی دیکھی اور پھر اپنا موبائل۔ اسی دوران کسی نے اس کے سامنے والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ سوری یار، قسم سے باہر بہت ٹریفک تھی، اس نفوس نے بیٹھتے ہوئے وضاحت دی۔ ہمدان صاحب، آپ کا گھر یہاں سے 5 منٹ کی واک پر ہے۔ ارمغان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کثرتی جسامت کا مالک غبرو نوجوان کوئی اور نہیں ہمدان خان تھا، جو اپنی بھونڈی دلیل پر خجل سا ہو گیا تھا۔ ہمدان ارمغان کا بچپن کا دوست تھا۔ ماں باپ کی آپس میں جان پہچان ہونے کے باعث گھر میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ گھر والے ہمدان کو بھی اپنے گھر کا فرد سمجھتے تھے، اسی لیے ارمغان کے جانے کے بعد بھی ہمدان گھر چکر لگاتا رہتا تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں ارمغان کے پاس لندن میں گزارتا تھا۔ اس کا باپ ایک سیاستدان تھا، جس کی وجہ سے کم ہی اپنے گھر کو وقت دے پاتا تھا، مگر اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھتا تھا، جس کے باعث ہمدان ایک سلجھا ہوا اچھا لگتا تھا، یا در ہے صرف لگتا تھا۔ اس کی والدہ ایک بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا یار، سوری نا، معاف کر دے۔ تیرا فون سننے کے بعد ایسی نیند غالباً اتری ہوئی ہے کہ نہ پوچھ۔ وہ عادتاً بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا گویا ہوا۔ کیوں، میں نے فون ہی نیند کی گولیاں پھینکی تھیں جو تجھے نیند آ گئیں، وہ بغیرت انسان۔ غان نے اسے شعلے بار نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا نا، اب بچے کی جان لے گا کیا؟ اس نے معصومیت سے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ دانی، ایسی شکل مت بنا، اس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونا۔ میں پہلے ہی تیرے پہ تپا ہوا ہوں۔ ایک تو تجھے میں نے عین نکاح کا دن اسلام آباد جانا تھا اور اب آدھا گھنٹہ لیٹ آ رہا ہے۔ ایویں کوئی ہاتھ یا بازو ضائع نہ کروا لینا۔ غان ابھی بھی غصے میں تھا۔ تو ذلیل آدمی، تو نے کون سا بتا دیا کہ کسی بیچاری کی قسمت پھوٹی ہے؟ دانی کو اپنا گلہ یاد آیا۔ اتنے میں ویٹر کافی سرو کر گیا۔ اچھا چل، اب بتا کون ہے وہ بیچاری؟ ہمدان کو تجسس ہوا۔ ارمغان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی اور پھر وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، قبضہ مافیا، اور پھر اپنا کپ لبوں پر لگا لیا۔ ہمدان ابھی نہ سمجھا کی کیفیت میں تھا۔ امل کا پیپر تو توقع کے برعکس اچھا ہوا تھا۔ پیپر جلدی ختم ہو گیا تھا اور موسم بھی اچھا تھا، تو سب لڑکیوں کی مشترکہ رائے پر سب ایک قریبی ریسٹورینٹ میں چلی آئیں۔ وہاں جا کر ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا۔ یار امل، تمہارے بالکل پیچھے 2 نہایت ہینڈسم لڑکے بیٹھے ہیں۔ اوف یار، یہ بلیک والا مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح امل۔ عائشہ مسلسل ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ آمنہ نے بس مسکرانے پر اتفاق کیا۔ آشی، میں نے 1000 بار کہا ہے، یہ چھوچوری لڑکیوں والی حرکتیں میرے ساتھ بیٹھ کر مت کیا کر۔ میں نہیں دیکھ رہی کسی کو بھی۔ امل نے چائے کا آرڈر دیا اور خاموش ہو گئی۔ امل یار، اپنے شوہر کی کوئی تصویر ہی دکھا دو۔ اب کی بار آمنہ بولی۔ عائشہ نے بھی حامی بھری۔ یار میرے پاس نہیں ہے، اینڈ مائنڈڈ کہ وہ میرے شوہر نہیں ہیں، ابھی صرف میں ان کی منکوحہ ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ ہلکی پھلکی باتوں میں وقت گزر گیا۔ تینوں باہر نکل گئیں۔ امل سڑک کے بیچوں بیچ تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا کہ کسی نے بھاری ہاتھ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہمدان کو کچھ سمجھ نہ آیا اور ارمغان کافی ختم کر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اب باہر کی طرف بڑھے تھے۔ ہمدان کی نظر سڑک کے درمیان کھڑی لڑکی پر پڑی۔ اس کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے شکل نہیں دکھی۔ ارمغان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ایک گاڑی اس لڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارمغان بغیر سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ لڑکی بے اختیار اس کے کندھوں سے جا لگی۔ ہمدان ذرات میں اس کی طرف آیا۔ وہ دوسروں کی طرف سے لڑکی کی سہیلیاں۔ امل، تم ٹھیک ہو؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ امل نے گردن اٹھا کر اپنے مسیحا کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ ارمغان کے کندھوں سے لگی کھڑی تھی۔ ایک دم اپنی پوزیشن کا احساس ہونے پر وہ خجل ہو کر پیچھے ہٹی۔ تو ٹھیک ہے شہزادے؟ ہمدان نے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر ہمدان نے اس کی نظر اٹھا کر امل کو دیکھا اور گورکھ ہوئے بغیر بولنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ تم یہاں بھی آ گئی ہو میرے دوست پر قبضہ کرنے؟ نہ بیٹا، اب نہیں، اب تو ہم ٹیم بریک نہیں کریں گے تمہاری وجہ سے چڑیل، اور ویسے بھی اب تو اس کا نکاح ہو گیا ہے، اب اس کی بیوی تمہیں ویسے ہی اس سے دور رکھے گی۔ گان، کیا نام بتایا تھا بھابھی کا؟
हाँ, कब्ज़ा माफिया। वो उस्ताज़ा मुस्कुराया और एकदम ठिठका, जबकि अमल बेयकीनी की कैफियत में थी और अरमगान मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या नाम बताया था गान? इस बार आवाज़ धीमी थी। अरमगान ने मसनूई संजीदगी से कहा, अमल अरमगान शाह, तूने इस कब्ज़ा माफिया से निकाह कर लिया? हाय गाने, ये तूने क्या किया? और तुम मसलन क्या है तुम्हारा? बचपन से लेके आज तक तुम मेरे दोस्त पर कब्ज़ा जमाया आती हो और अब आगे भी यही करोगी। हाय गाने, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हमदान दुहाइयाँ देने लगा। दानी भाई, आप कितने दोगले हैं, दोस्त के आते ही पार्टी बदल ली। उनके आने से पहले तो आप मुझसे कह रहे थे कि इसको खूब इग्नोर करना है, बदला लेना है, और अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ के क्यों गया? आपके कहने पर मैंने एक दफ़ा भी इन्हें पार्टनर नहीं कहा और आप मुझे। अमल तो गहरा सदमा हुआ और अरमगान अपने शक की तस्दीक होने पर हमदान को कहर बरसाती आंखों से देख रहा था। आगे का नॉवल कंटिन्यू रहेगा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।